السلام علیکم ناظرین، کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ٹھاک، طبیعت ٹھیک ٹھاک؟ امید کرتا ہوں کہ آپ ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے، خوش باش ہوں گے۔ ناظرین، میں آپ کو اپنے اس چینل پہ اور اپنے اس ویلاگ میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، ابھی کچھ دنوں سے، خصوصاً یہ پچھلے 2-3 دنوں سے، جمعے کی شام سے پورے پاکستان میں ایک ہی خبر گردش کر رہی ہے۔ جو چینل کھول لیں، جو یوٹیوب چینل کھول لیں، کوئی یوٹیوبر ہو، کوئی بھی ہو، صحافی ہو، وہ ٹیفی بٹ کی گرفتاری کا جو موضوع ہے اس کے اوپر جو ہے بات کرتا دکھائی دیتا ہے۔ ہر بندہ چوکوں چوراہوں میں، لاہور میں، ظاہر ہے یہ لاہور شہر کی بہت بڑی خبر ہے، بلکہ پورے پاکستان میں، لیکن مین جو ہے، مین یہ لاہور شہر کی بڑی خبر ہے، ٹیفی بٹ کی گرفتاری۔ اور بہت بڑی دشمن داری کی کہانی بھی ہے، آپ لوگ تو جانتے ہی ہیں۔ تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس پر ہر یوٹیوبر نے، ہر بندے نے اپنی مرضی سے اظہار خیال کیا ہے۔ یعنی کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ٹیفی بٹ جو ہے وہ ان کی گرفتاری جو ہے وہ CCTV نے کی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ انٹرپول نے کی ہے، اور جو ہے وہ مختلف کہانیاں اس میں جو ہے وہ سناتے ہیں، مختلف کہانیاں۔ اور ایک اور کہانی تو یہ آئی ہے کہ گوجرانوالا کے 2 اشتہاری جو ہیں وہ دبئی کے اندر رہتے تھے، اور جب ان کو پکڑنے کے لیے ایک DSP صاحب ہیں، خالد وریا صاحب، CCD کے، پہلے یہ گوجرانوالا میں تھے، تو یہ جاتے ہیں ان کو پکڑنے کے لیے، اشتہاریوں کو، تو وہاں پر ٹیفی بٹ صاحب بھی ہوتے ہیں، تو یہ ٹیفی بٹ کو گرفتار کر کے، تو یہ وہاں جا کر ٹیفی بٹ کو گرفتار کر لیتے ہیں۔ ایک کہانی یہ ہے، اس میں کچھ صداقت ہے، لیکن یہ پوری طرح ٹھیک نہیں ہے۔ اور کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے خود گرفتاری دی ہے، یعنی کہ میں پکڑا جاؤں اور میں پاکستان کی عدالتوں میں پیش ہو جاؤں، یہ والا سین کچھ لوگ یہ کہتے ہیں۔ لیکن یہ سارا، یعنی اس بندے کو جو کہانی جہاں سے ملتی ہے وہ ویسے اس کو بیان کر دیتا ہے، یعنی تحقیق نہیں کرتا کہ بھائی اصل ماجرا کیا ہے، وہ بندہ کون ہے، اس کے بارے میں جانے پہچانے، نہیں، تحقیق نہیں کرتے، بس جیسے سنی ویسے آگے بھیج دی۔ یعنی جو جہاں سے جن کو کیسی بھی خبریں ملتی ہیں وہ ویسے شیئر کر دیتے ہیں، بس وہ ٹھہرتے نہیں ہیں، سوچ کے سمجھتے نہیں ہیں، 24 گھنٹے یوٹیوب پر بیٹھے ہیں، بس جہاں سے خبر ملی غیر تحقیق کے داغ میں، تو یہ ہے۔ لیکن ان خبروں میں کوئی صداقت نہیں ہے۔ جو اصل ماجرا ہے ان کی گرفتاری کا، وہ کیسے گرفتار ہوئے ہیں، وہ ٹیفی بٹ کیسے گرفتار ہوا ہے، تو وہ میں آپ کو اب بتانے جا رہا ہوں کہ ماجرا ان کی گرفتاری کا دراصل کیا ہے۔ اصل جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ 2024 میں 19 فروری کو جو ہے وہ لاہور میں امیر بالاج کا قتل ہوتا ہے۔ تو جس دن یہ قتل ہوتا ہے امیر بالاج کا، اسی دن ٹیفی بٹ صاحب جو ہیں وہ اسلام آباد ایئرپورٹ سے لندن چلے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ ہے جو کہانی یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ وہ جیسے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ وہ ان کا لندن کا ویزا جو ہے ایکسپائر ہو گیا تھا، وہ اس کو رینیو کروانے کے لیے دبئی میں آئے، اور دبئی میں آ کر جو ہے وہ ان کو جو ہے انٹرپول نے گرفتار کر لیا، یہ کر لیا۔ نہیں، اس طرح نہیں ہے، یہ کہانی کچھ اور ہے جو میں اب آپ کو سنانے جا رہا ہوں۔ جس دن امیر بالاج کا قتل ہوتا ہے 19 فروری 2024 کو
2024 کو تو ٹیفی برڈ جو ہے وہ اسلام آباد سے لندن کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں. تو ہوتا کیا ہے، یہ چلے جاتے ہیں تو حکومت پاکستان جو ہے، پاکستان کی گورنمنٹ آف پاکستان، یہ جو ہے ٹیفی برڈ کی گرفتاری کا ریڈ نوٹسز جاری کر دیتے ہیں. اب ریڈ نوٹس جو ہے ٹیفی برڈ کے جاری ہو گئے، اور ٹیفی برڈ ہے کہاں پر؟ وہ بیٹھا ہوا ہے لندن میں. اب جو ہے ہوتا کیا ہے، ہوتا یہ ہے پھر ایک کچھ عرصے کے بعد، جیسے ابھی یہ کچھ عرصہ پہلے ٹیفی برڈ کے بہن ہوئی ہیں جاوید بٹ، تو ان کا مرڈر ہو جاتا ہے. تو ان کا مرڈر جو ہے ہو جاتا ہے، لیکن ہاں، ان کا مرڈر جب ہو جاتا ہے تو ان کی وفات کے بعد اسلام آباد کے ایک مشہور جو ہیں وہ جرنلسٹ ہیں، مشہور جرنلسٹ ہیں، ان کی اپنی نیوز ایجنسی بھی ہے. تو میں نام لے دیتا ہوں، ان کا نام ہے محسن بیگ. تو محسن بیگ جو ہیں آتے ہیں جاوید ٹیفی بٹ کے بہنوئی جاوید بٹ کے مرڈر پر جو تعزیت کرنے کے لیے ان کے اہل خانہ کے پاس آتے ہیں. تو اسی دوران ان کی ٹیفی بٹ کے ساتھ بھی کافی لمبی چوڑی گفتگو ہوتی ہے اور بات چیت بھی ہوتی ہے، سارا کچھ ہوتا ہے، تعزیت بھی ہوتی ہے، وہ تعزیت بھی کرتے ہیں. تو ہوتا یہ ہے کہ ٹیفی بٹ صاحب بھی اپنی مشکلات کا اظہار کرتے ہیں، یہ وہ کہ میرے پر ریڈ نوٹسز جاری کروا دیے ہیں، یہ کروا دیا، وہ کروا دیا. تو محسن بیگ صاحب جو ہیں وہ ان کی ٹیفی بٹ کے ساتھ بڑی گہری دوستی اور مراسم ہوتے ہیں. تو محسن بیگ صاحب اپنے اثر و رسوخ کا استعمال کرتے ہیں، اپنے تعلقات کا استعمال کرتے ہیں، اور ٹیفی بٹ پر جو ریڈ نوٹسز جاری ہوئے ہوتے ہیں اور وہ جو ہے وہ محسن بیگ جو ہے وہ ریموو کروا دیتے ہیں حکومت پاکستان سے کہہ کر. وزارت داخلہ پاکستان ہے، وزیر داخلہ صاحب ہیں محسن نقوی صاحب، اور محسن بیگ جو ہے ادھر ادھر اپنے ذرائع استعمال کر کے ٹیفی بٹ پر جو ریڈ نوٹسز ہیں وہ ریموو کروا دیتے ہیں. اب کیا ہوتا ہے، اب ٹیفی بٹ کے اوپر ریڈ نوٹسز جو ہیں ریموو ہو گئے. تو ٹیفی بٹ جو ہے اب ان کے اوپر جو پابندی لگی ہوتی ہے کہ ادھر ادھر موومنٹ کرنے کی، وہ ہٹ جاتی ہے اور وہ اب آزادانہ گھومنے پھرنے لگتے ہیں. یعنی جو انٹرپول ان کو گرفتار کرنے کا حق پہلے رکھتی ہے وہ اب ختم ہو جاتا ہے. اب ویسے ہی وہ نارمل لائف گزارنے لگتے ہیں ٹیفی بٹ صاحب لندن میں. ابھی تک یہ لندن میں مقیم ہے. اچھا ناظرین، اب یہاں تک میں ذرا ٹیفی بٹ کی بات کو روکتا ہوں. اب میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ ریڈ نوٹسز جاری کس طرح کیے جاتے ہیں. ریڈ نوٹسز اس طرح جاری کیے جاتے ہیں کہ اسلام آباد میں ایک سینٹر ہے، نیشنل بیورو سینٹر یا نیشنل سینٹر آف بیورو NCB. یہ اس کا آفس ہے اسلام آباد میں. اب جو لوگ پاکستان میں خطرناک مجرم ہوتے ہیں یا سنگین قسم کے جرائم کا ارتکاب کرتے ہیں، وہ اس طرح سے گرفتار کیے جاتے ہیں کہ حکومت پاکستان کی جانب سے اس نیشنل سینٹر آف بیورو کو جو ہے اس شخص کے بارے میں، اس مجرم کے بارے میں معلومات مہیا کی جاتی ہیں، سارا کچھ. اور وہ نیشنل سینٹر آف بیورو جو ہے وہ پھر فرانس میں انٹرپول کا ہیڈ
آفس ہے. تو یہاں سے یہ اس مجرم کی ساری معلومات جو ہیں فرانس میں موجود انٹرپول کے ہیڈ آفس کو ارسال کر دیتے ہیں جس بھی مجرم کو پکڑنا ہوتا ہے. اب فرانس میں جو انٹرپول کا ہیڈ آفس ہے وہ پھر اس ملک کی اتھارٹیز کو جس ملک میں جو ہے وہ مجرم ہوتا ہے یا وہ مطلوبہ افراد ہوتے ہیں ان کے بارے میں معلومات مہیا کرتا ہے اور اس ملک کے متعلقہ اداروں کو تمام تفصیلات مہیا کرتا ہے کہ ہمارا بندہ فلاں جگہ مقیم ہے، نام یہ ہے، اس نے یہ جرم کیا ہوا ہے، لہٰذا اس کو گرفتار کریں اور اس کو فلاں اور اس کو گرفتار کر کے فلاں ملک کے حوالے کریں جو ان کو گرفتار کرنا چاہتے ہیں. اب اس متعلقہ ملک کی اتھارٹیز جو ہیں ہائر اتھارٹیز جو ہیں وہ اس مجرم کو گرفتار کرنا شروع کر دیتی ہیں. اور جب مجرم گرفتار ہو جاتا ہے پھر وہ یہ گرفتاری انٹرپول کی مدد سے ہوتی ہے. پھر وہ اس مجرم کو گرفتار کر کے اس کے متعلقہ ملک کے حوالے کر دیتے ہیں جس ملک کو وہ مطلوب ہوتا ہے. یہ میں نے تھوڑا سا پوائنٹ ایڈ کیا ہے اس لیے تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ انٹرپول کام کیسے کرتا ہے. انٹرپول کا ہیڈ آفس فرانس کے اندر موجود ہے، ہر ملک میں نہیں ہوتا. تو اس طرح سے ہر مجرم کے ریڈ نوٹسز جاری کیے جاتے ہیں. اب میں آپ کو بتاتا ہوں ناظرین، اب میں آپ کو یہ بتاتا ہوں تیفی بٹ کے جو ریڈ نوٹسز ہیں وہ اسلام آباد کے ایک مشہور صحافی نے جو کینسل کروا دیے تھے وہ کیوں کروائے تھے اور کیا وجہ تھی. ناظرین، وجہ یہ تھی کہ تیفی بٹ کے ریڈ نوٹسز جو ہیں وہ اسلام آباد کے جو مشہور صحافی ہیں وہ اپنا اثر و رسوخ استعمال کرتے ہوئے کینسل کروا دیتے ہیں اور پھر تیفی بٹ کو جو ہے دبئی میں بلوا لیتے ہیں. دبئی کیوں بلوا لیتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ ریڈ نوٹسز کو اس لیے ریموو کروایا جاتا ہے، کینسل کرواتے ہیں کہ تیفی بٹ صاحب جو ہیں وہ پاکستان آنا چاہ رہے تھے امیر بلاج قتل کیس کے حوالے سے. وہ چاہتے ہیں کہ میں پاکستان آ جاتا ہوں اور بات وغیرہ کر لیتے ہیں، بات چیت کر لیتے ہیں کہ معاملات صلح صفائی کی طرف جاتے ہیں یا پھر دوسری طرف یا پھر عدالتوں کو میں فیس کرتا ہوں. تو وہ پاکستان آنا چاہ رہے تھے، اس لیے جو ہے ان کے ریڈ نوٹسز جو ہیں ریڈ وارنٹ جو ہیں وہ اسلام آباد کی مشہور شخصیت صحافی کی طرف سے کینسل کروا دیے جاتے ہیں. اب تیفی بٹ جو ہیں وہ دبئی میں آ جاتے ہیں اور لاہور میں واقع جو ان کا گھر ہے، نصیر آباد میں واقع گھر ہے، اس کی صفائیاں ستھرائیاں بھی شروع ہو جاتی ہیں کہ بھئی تیفی بٹ صاحب واپس آ رہے ہیں، لہٰذا ان کی واپسی کی تیاری کی جائے. تو ہوتا کچھ یہ ہے کہ یہ لندن سے لاہور 4 دسمبر 2024 کو جو ہے لندن سے دبئی میں آ جاتے ہیں. یعنی 4 دسمبر 2024 کو تیفی بٹ لندن سے دبئی میں منتقل ہو جاتے ہیں کہ میں پاکستان جاؤں گا اور عدالتوں کو فیس کرنا ہوا تو فیس کروں گا، یا پھر جو ہے وہ معاملات اگر صلح صفائی کی طرف جاتے ہیں تو وہ. ناظرین،
اب ہوتا کچھ یوں ہے کہ تیفی بٹ لندن سے دبئی میں منتقل تو ہو جاتے ہیں، مگر یہ جو ریڈ وارنٹ کے کینسل ہونے کی خبر جو ہے یہ کسی طرح لیک ہو جاتی ہے اور بات پھیل جاتی ہے۔ ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے پاکستان ہے، بات تو یوں پھیل جاتی ہے۔ پھر ہوتا کیا ہے؟ پھر ہوتا یہ ہے کہ لاہور میں ایک پولیس افسر ہیں عمران کشور صاحب، وہ ایک پریس کانفرنس میں ہوتے ہیں، ان سے ایک صحافی جو ہے سوال پوچھ لیتا ہے۔ سوال کیا پوچھتا ہے؟ وہ یہ پوچھتا ہے صحافی کہ تیفی بٹ صاحب کے جو ریڈ وارنٹ ہیں وہ کینسل ہو چکے ہیں۔ تو عمران کشور صاحب کو بھی اس کا اندازہ نہیں ہوتا، تو وہ انکار کر دیتے ہیں اور اس کا جواب نہیں دے پاتے۔ لیکن اس کانفرنس کے بعد جب پولیس افسران چیک کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا واقعی تیفی بٹ کے ریڈ وارنٹ کینسل ہو چکے ہیں، تو واقعی وہ کینسل ہو چکے ہوتے ہیں۔ اس بات کا پولیس افسران کو، لاہور پولیس کو بھی نہیں پتہ ہوتا کہ تیفی بٹ کے ریڈ وارنٹ جو ہیں وہ کینسل ہو چکے ہیں، یہ پولیس افسران کو بھی نہیں پتہ ہوتا۔ تو وہ پھر بھاگ دوڑ کرتے ہیں، پھر سے اسلام آباد میں جاتے ہیں اور بڑی جد و جہد اور محنت کرتے ہیں اور وہ پھر سے تیفی بٹ کے ریڈ وارنٹ جاری کروا دیتے ہیں۔ ناظرین ہاں، تو اب ہوتا کیا ہے؟ تو اب ہوتا یہ ہے کہ جب پھر سے تیفی بٹ کے ریڈ وارنٹ جاری ہو جاتے ہیں تو اب جو ہے ہوتا یہ ہے کہ تیفی بٹ جو ہے وہ دبئی کے اندر پھنس کر رہ جاتے ہیں، کیونکہ ریڈ وارنٹ جب جاری ہو گئے تو تیفی بٹ جو ہے وہ کسی بھی ایئرپورٹ سے کسی ملک کے لیے فلائی نہیں کر سکتے، نہ بائی روڈ جا سکتے ہیں نہ بائی ایئر جا سکتے ہیں۔ لہٰذا وہ ایک قید اور محصور ہو کر رہ جاتے ہیں دبئی کے اندر ہی۔ یہ اب کی بات ہے، یہ دسمبر 2024 کی بات ہے، جب وہ لندن سے دبئی میں منتقل ہوتے ہیں تو یہ اس وقت یہ دبئی میں ہی پھنس کے رہ جاتے ہیں اور کہیں بھی آ جا نہیں سکتے، کیوں کہ ان کے پھر سے ریڈ وارنٹ جاری ہو چکے ہوتے ہیں۔ تو اب ناظرین میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہاں پولیس جو یہ پاکستان میں جو ٹرکم والا گروپ ہے یا لاہور پولیس ہے، ان کو بھی اس بات کا علم نہیں ہوتا کہ تیفی بٹ جو ہے وہ کسی اور ملک میں نہیں بلکہ دبئی کے اندر چھپے ہوئے ہیں کسی جگہ۔ تو ہوتا یہ ہے کہ صحافی یا کوئی بھی لوگ جو ہیں وہ کوئی کہتا ہے کہ وہ لندن میں مقیم ہے، کوئی کہتا ہے کہ وہ آسٹریلیا میں مقیم ہے، کوئی کہتا ہے کہ کینیڈا کے اندر ہے اپنے بچوں کے ساتھ، کوئی کہتا ہے کہ امریکہ میں ہے۔ وہ کہیں بھی نہیں ہوتا، وہ دبئی کے اندر روپوش ہوتا ہے کہیں نہ کہیں، اور دبئی کے اندر تیفی بٹ جو ہے چھپ کر زندگی گزارتا ہے، چھپ کر۔ کیوں؟ کیونکہ وجہ اس کی ہے کہ اس کے ریڈ وارنٹ جاری ہو چکے ہوتے ہیں اور وہ کہیں پر گھوم پھر نہیں سکتا، آ جا نہیں سکتا، سفر نہیں کر سکتا، لوگ اس کو پہچان لیں گے۔ لہٰذا وہ ایک ہوٹل کے اندر چھپ کر یا کسی رہائش میں ادھر ادھر، دبئی کے اندر ان کا بزنس تو ہے، بہت بڑا بزنس ہے، تو وہاں پر دبئی کے اندر وہ چھپ کر زندگی گزار رہا ہوتا ہے تیفی بٹ۔ ناظرین اب میں آپ کو یہ بتاؤں کہ تیفی بٹ کی گرفتاری دبئی سے کیسے ہوئی۔ یہ تو تھا نا، اب تک میں نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ تیفی بٹ کے ریڈ وارنٹ جاری ہوئے، پھر ایک مشہور صحافی نے وہ کینسل کروائے، پھر وہ
लंदन से दुबई वापस आए ताकि पाकिस्तान जाऊं। फिर दुबई में जब आए तो फिर से उनके रेड वारंट जारी हो गया एक बार, फिर वो महसूर होकर रह गए और कहीं जा नहीं पाए, भाग नहीं पाए, तो वहीं पर फंस के रह गए। तो तो अब इस पर मैं आपको अब जो है मैं आपको ये बात बताता हूँ कि अब दुबई से उनकी गिरफ्तारी कैसे हुई है। ये भी एक बड़ा एक दिलचस्प वाक़या है अपने अंदर। वो ये कि नाज़रीन एक और बात ये भी है कि तीफी भट्ट को जो है कुछ अर्सा पहले एक इन्फेक्शन हो जाता है और वो दुबई के हस्पताल में जो है अपना इलाज करवाते हैं, इन्फेक्शन का इलाज मुआवजा करवाते हैं। इस तरह छुप छुपा के रहते हैं ताकि किसी को पता ना चले, रुपोश होकर रोपोशी की ज़िंदगी वो गुजारते हैं दुबई के अंदर। नाज़रीन अब असल मुद्दे पर आते हैं, वो ये कि दुबई से गिरफ्तारी कैसे हुई। नाज़रीन होता ये है कि गुजरांवाला पुलिस के एक पुलिस ऑफिसर हैं, खालिद वरिया साहब उनका नाम है, उनको डीएसपी के अहदे पर तरक्की दी गई है। तो गुजरांवाला के ये पुलिस ऑफिसर जो हैं ये उन इश्तिहारों को पकड़ने में महारत रखते हैं जो पाकिस्तान में जराइम करके बैरून मुल्क फ़रार हो जाते हैं, भाग जाते हैं। उन इश्तिहारियों को गिरफ्तार करके वापस पाकिस्तान में लेकर आना और उनकी रैकी करना और उनको जो है गिरफ्तार करवाना और पाकिस्तान के कानून के हवाले करना, ये खालिद वरिया साहब का मेन फील्ड और उनका मेन काम है। खालिद वरिया साहब को इस काम में बड़ी महारत होती है और वो अपने इस काम में बड़ी महारत रखते हैं। ये है खालिद वरिया साहब का तारुफ जो मैंने आपसे करवाया है। यानी खालिद वरिया साहब की जो मेन फील्ड है वो बैरून ममालिक में फ़रार हो जाने वाले इश्तिहारियों को गिरफ्तार करके पाकिस्तान वापस लेकर आना। ये अब तीफी भट्ट की गिरफ्तारी कैसे होती है, ये एक पॉइंट है। अब यहाँ पर मैं आपको ये बताऊँ कि खालिद वरिया साहब जो हैं वो आजकल लाहौर के अंदर CCD में काम कर रहे हैं। उनको एक नया टास्क दिया गया है तो वो उसके ऊपर फ़िलहाल काम कर रहे हैं। पहले गुजरांवाला में थे, अब वो लाहौर के अंदर है, काम कर रहे हैं। नाज़रीन होता कुछ यूँ है कि ये तीफी भट्ट साहब जो हैं इनके ताल्लुक़ बनते हैं कुछ इश्तिहारियों से। वो इश्तिहारी जो हैं वो पाकिस्तान की पुलिस को, हुकूमत पाकिस्तान को मतलूब होते हैं और वो आजकल युगांडा के अंदर मुकीम होते हैं और युगांडा की शहरियत नेशनैलिटी ले रखी होती है उन इश्तिहारियों ने जिनका ताल्लुक़ तीफी भट्ट के साथ बनता है। अब यहाँ और इस ताल्लुक़ के बारे में मैं आपको बताऊं कि तीफी भट्ट का और उन इश्तिहारियों का जो युगांडा में मुकीम है और वहाँ की नेशनलिटी ले रखी है, इनका आपस में तीफी भट्ट का और उनका इतना गहरा ताल्लुक़ बनता है कि ये आपस में एक दूसरे पर बेपनाह जो है इंटरेस्ट करते हैं और यानी एक दूसरे पर बेपनाह भरोसा रखते हैं और एक दूसरे से अपनी बातें, अपनी प्राइवेसी, अपने राज और नियाज की बातें भी डिस्कस करते हैं और आपस में इनकी बड़ी डिस्कशन होती है अपने मामलात पर। अपनी ज़ाती बातें जो हैं वो भी एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं कि मैं यहाँ रहता हूँ, आजकल ये कर रहा हूँ, मेरे साथ आजकल ये हो रहा है, ये फ़लाना केस है, ये वो, यानी इस तरह की बातें जो
اشتہاری لوگ آپس میں کرتے ہیں اس طرح کی بات چیت جو ہے یہ تیفی بٹ اور یوگنڈا میں مقیم اشتہاری لوگ آپس میں جو یہ جو لوگ ہوتے ہیں اشتہاری یوگنڈا کے، یہ آپس میں اس طرح کا ان کا گہرا تعلق بن جاتا ہے، یعنی قابل بھروسہ دوست کہہ لیں یا قابل بھروسہ ساتھی کہہ لیں، کیونکہ فیلڈ جو ایک ہی ہے، اشتہاری ہوئے سب. تو یہ ناظرین اب ہوتا کیا ہے، دونوں گینگسٹر کے درمیان جو یوگنڈا میں مقیم ہیں اور تیفی بٹ کے درمیان تعلقات بہت گہرے بن جاتے ہیں، مگر جو لاہور میں تعینات خالد بریا صاحب جو ہیں، پولیس آفیسر جو ہیں، ڈی ایس پی صاحب، وہ یوگنڈا کے اندر مقیم جو اشتہاری ہیں ان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اور ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ یوگنڈا کے اندر جو یعنی میں جن اشتہاروں کا پیچھا کر رہا ہوں وہ یوگنڈا کے اندر مقیم ہے. تو یہ معلومات خالد وریا صاحب کو پتہ چل جاتی ہے ان گینگسٹرز کے بارے میں، اشتہاروں کے بارے میں. اب خالد وریا صاحب یوگنڈا میں مقیم اشتہاریوں کے پیچھے جو ہے پڑ جاتے ہیں، اور خالد وریا کا اور ان اشتہاریوں کا رابطہ ہوتا ہے. جب رابطہ ہوتا ہے تو یوگنڈا کے اندر مقیم جو اشتہاری ہیں وہ کہتے ہیں کہ اب خالد وریا تو ہمارے پیچھے پڑ گیا ہے اور اس کی گرپ جو ہے اشتہاری کو واپس پاکستان میں لانے کی وہ بڑی مضبوط ہے. تو اب ہم یوں کریں کہ ہم نے تو گرفتار ہونا ہی ہے. تو وہ یہ کرتے ہیں کہ خالد وریا کو تیفی بٹ کی انفارمیشن دے دیتے ہیں. یہ انفارمیشن کیوں دیتے ہیں؟ وہ اس لیے دیتے ہیں تاکہ ان کو معافی مل جائے اور وہ سزا سے بچ جائیں. اس لیے یوگنڈا میں مقیم اشتہاری جو ہیں وہ تیفی بٹ کی انفارمیشن خالد وریا کو دیتے ہیں. جب خالد وریا کو پتہ یہ چلتا ہے اور وہ یوگنڈا میں مقیم اشتہاری جو ہیں خالد وریا کو یہ بتاتے ہیں کہ تیفی بٹ جو ہے لندن میں نہیں بلکہ دبئی کے اندر مقیم ہے، اور دبئی کے کس شہر میں مقیم ہے؟ یہ عجمان میں مقیم ہے. وہ اشتہاری تیفی بٹ کی ایک ایک انفارمیشن، ساری معلومات خالد وریا کو دیتے ہیں، اور یہ بھی بتاتے ہیں کہ تیفی بٹ جو ہے وہ دبئی کے شہر لندن میں مقیم ہے، اور جو ہے وہ اس کی سرگرمیاں کیا ہیں، کہاں آتا جاتا ہے، کہاں گھومتا پھرتا ہے، یہ ساری معلومات خالد وریا کے ساتھ وہ شیئر کرتے ہیں. اس بنا پر شیئر کرتے ہیں تاکہ ان کو سزا سے معافی مل جائے اور وہ بچ جائیں اور ان کو معافی مل جائے. اب خالد وریا صاحب کو جب پتہ چل جاتا ہے کہ تیفی بٹ تو دبئی کے شہر عجمان میں مقیم ہے، نہ لندن میں ہے، نہ لندن میں ہے، نہ آسٹریلیا میں ہے، نہ کینیڈا، نہ برطانیہ، نہ امریکہ میں، وہ تو دبئی کے اندر بیٹھا ہوا ہے. تو اب خالد وریا صاحب جو ہے وہ اپنے لاہور کے پولیس افسران سے رابطہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تیفی بٹ جو ہے لندن میں نہیں بلکہ دبئی کے اندر مقیم ہے. ساری معلومات شیئر کرتے ہیں، لیکن ان کے پولیس افسران جو ہیں وہ اس بات پر مصر رہتے ہیں کہ نہیں، وہ دبئی کے اندر نہیں ہے، وہ لندن میں ہے، اور خالد وریا کی بات کو نہیں مانتے. مگر خالد وریا جب وہ کہتے ہیں نا کہ خاص معلومات اور ٹپ
وہ اپنے افسران کو یعنی پیٹ انفارمیشن جو ہے وہ اپنے افسران کو دیتے ہیں کہ تیفی بٹ تو لندن میں ہے، ساری پیٹ انفارمیشن اپنے افسران کو دیتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ اب تیفی بٹ کو گرفتار کرنا ہے۔ لہٰذا پھر پولیس افسران تحقیقات کرتے ہیں، ادھر آگے پیچھے گھومتے پھرتے ہیں، تو اس بات کی تصدیق ہو جاتی ہے کہ یہ تیفی بٹ جو ہے لندن میں مقیم ہے۔ اب جب معلومات پتہ چل جاتی ہیں، ساری انفارمیشن مل ہو جاتی ہے، اب اس کی اطلاع جو ہے مرحلہ یہاں پر پاکستان آتا ہے تیفی بٹ کو گرفتار کرنے کا۔ اب تیفی بٹ کو گرفتار کرنے کے لیے جو ہے دبئی کے شہر حجمان میں ایک راؤنڈ اباؤٹ ہے، فش راؤنڈ اباؤٹ، اس راؤنڈ اباؤٹ کا نام ہے فش۔ جیسے پاکستان میں ہوتا ہے نا کلمہ چوک، کچہری چوک، فلانی چوک، ایسے ہی وہاں بھی ایک چوک ہے دبئی کے شہر حجمان کے اندر ایک چوک ہے، اس چوک کا نام ہے فش راؤنڈ اباؤٹ۔ اس راؤنڈ اباؤٹ کے ساتھ ایک ہوٹل ہے، اس کا نام ہے نومو ہوٹل۔ وہاں پر جو ہے تیفی بٹ کی دعوت پارٹی رکھوائی جاتی ہے، اور یہ گینگسٹرز بھی ہیں، یہ جو اشتہاری ہوتے ہیں یوگنڈا والے، یہ بھی اس پارٹی کے اندر شامل ہوتے ہیں، اور یہ تیفی بٹ کو ساتھ لے کر اس ہوٹل میں دعوت پر آتے ہیں۔ جب یہ آتے ہیں تو یہ آنے سے پہلے خالد وریا کو اطلاعات دے دیتے ہیں کہ بھائی اب تیفی بٹ کو گرفتار کرنا ہے، تو اب ان کی ہوٹل کے اندر دعوت رکھواتے ہیں، اور اس طرح سے وہ دعوت پر آئیں گے، پھر ان کو اس دعوت سے، اس پارٹی سے گرفتار کر لیا جائے گا۔ یعنی آپ کر لیں، وہ اشارہ دے رہے ہیں کہ ہم ایسے کریں گے، پھر آپ نے آ کر ان کو پکڑ لینا۔ اب ہوتا کیا ہے، دعوت ہو رہی ہوتی ہے اس ہوٹل کے اندر، یہ یوگنڈا والے اشتہاری بھی ہوتے ہیں، تیفی بٹ بھی ہوتا ہے، اور رات کے وقت یہ دعوت ہو رہی ہوتی ہے، پارٹی ہو رہی ہوتی ہے۔ ہوتا کیا ہے، ہوتا یہ ہے کہ جب دعوت ختم ہوتی ہے تو تیفی بٹ اور یہ یوگنڈا والے جو اشتہاری جو ہوتے ہیں، یہ تیفی بٹ کے جو دوست ہوتے ہیں دو، یہ وہ پارٹی دعوت کھا کر ہوٹل سے باہر نکل رہے ہوتے ہیں۔ اب یہ جیسے ہی ہوٹل سے باہر نکلتے ہیں تو خالد وریا صاحب جو ہے وہ دبئی کی انٹرپول کو جو ہے پاکستان کے اندر بھی وہ انفارمیشن دے کے جاتے ہیں، اور دبئی میں انٹرپول کو بھی ساری معلومات یہ دیتے ہیں، اور دبئی کی انٹرپول کو اپنے ساتھ ملا لیتے ہیں، اور جو ہے پھر یہ دبئی انٹرپول کو ساری معلومات بھی دیتے ہیں، تو یہ پھر تیفی بٹ کو گرفتار کرنے چل پڑتے ہیں یہ انٹرپول کے ساتھ۔ پھر یہ اس ہوٹل میں پہنچتے ہیں جہاں سے تیفی بٹ اپنے ان دو جو اشتہاری ہوتے ہیں جو خالد وریا کو تیفی بٹ کی معلومات لیک کرتے ہیں، ان کے ساتھ دعوت کھا کر تیفی بٹ آ رہا ہوتا ہے۔ جب آ رہا ہوتا ہے ہوٹل سے باہر، ادھر سے خالد وریا انٹرپول کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں استقبال کرنے کے لیے۔ خالد وریا صاحب پھر تیفی بٹ کو گرفتار کر لیتے ہیں، اور ان کے دوستوں کو بھی گرفتار کرتے ہیں، جو یوگنڈا والے جو دوست ہوتے ہیں ان کو بھی گرفتار کر لیتے ہیں ساتھ۔ اور تیفی بٹ کو تو ظاہر ہے گرفتار کرنے کے لیے ہی یہ پارٹی رکھی جاتی ہے، یہ ڈرامہ شرامہ کیا جاتا ہے۔ تو ناظرین، اب جو ہے
تیفی بٹ کو جو ہے خالد بریہ صاحب گرفتار کر لیتے ہیں انٹرپول کے ذریعے، اور جب تیفی بٹ کو گرفتار کر لیا جاتا ہے تو یہ کہانی ہے ناظرین تیفی بٹ کے گرفتار ہونے کی۔ اس طرح سے تیفی بٹ کو گرفتار کیا جاتا ہے، دبئی کے ہوٹل میں پارٹی رکھی جاتی ہے، پھر جب وہ پارٹی کر کے نکلتے ہیں واپس تو خالد بریہ صاحب ان کو گرفتار کر لیتے ہیں۔ تو یہ بات جو کی جا رہی ہے سوشل میڈیا پہ کہ وہ جی تیفی بٹ صاحب جو ہیں وہ لندن سے آئے تھے دبئی اپنا ویزا رینیو کروانے کے لیے، فلاں کروانے کے لیے، یہ وہ، ان باتوں میں کوئی صداقت نہیں ہے۔ دبئی وہ ان کا جو لندن کا جو ویزا ہے وہ اب بھی وہ 3-4 سال تک باقی ہے، 3-4 سال تک جو ہے وہ اس کو رینیو کروانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کی مدت باقی ہے، وہ اب بھی لندن جا سکتے ہیں۔ لیکن ان کے گرفتار ہونے کی جو کہانی تھی وہ یہ تھی۔ ناظرین اب خالد بریہ صاحب پھر ان کو تیفی بٹ کو گرفتار کر کے پاکستان میں بھی اطلاع کر دیتے ہیں، اور پھر یہاں پاکستان سے بھی، لاہور سے بھی ایک ٹیم کو تیفی بٹ کو لانے کے لیے روانہ کر دی جاتی ہے کہ تیفی بٹ کو پاکستان واپس لایا جا سکے۔ تو یہ ہے ٹوٹل کہانی۔ اب ناظرین آپ کو ایک اور بات یہ بتاتا چلوں کہ جیسے ہی تیفی بٹ کے گرفتار ہونے کی خبر ٹیپو ٹرکا والا خاندان کو ملتی ہے تو وہ خالد بریہ صاحب کی خوشی سے وارے نیارے جاتے ہیں اور بھنگڑے ڈالتے ہیں، تو ٹیپو ٹرکا والا خاندان میں خوشی کا سما ہوتا ہے کہ تیفی بٹ کو گرفتار کیا گیا ہے۔ اب بھی میں سن رہا تھا وہ شاید انہوں نے اپنے ڈیرے پر ڈھول والوں کو بلا کر جو ہے وہ ڈھول بازی کی ہے، اور ان کو کہا گیا کہ وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ڈھول والوں کو کہا کہ اتنا زور سے ڈھول بجاؤ کہ ڈھول پھٹ جائیں، یعنی اتنا ٹیپو ٹرکا والا خاندان نے خوشی کا اظہار کیا ہے تیفی بٹ کی گرفتاری پر۔ اور یہ بات دیکھنے میں آئی ہے کہ ٹیپو ٹرکا والا خاندان جو ہے وہ 2 بار، جب سے تیفی بٹ یہ آج 5 اکتوبر ہے، وہ 3 اکتوبر کو یعنی پرسوں جمعے کی شام کو گرفتار ہوئے ہیں، تو اس وقت سے لے کر اب تک 48 گھنٹوں میں ٹیپو ٹرکا والا خاندان جو ہے 2 بار لاہور میں CCPO کے آفس کا چکر لگا چکے ہیں، اور وہاں پر کافی دیر وہ بیٹھے رہے ہیں اور CCPO کے ساتھ اور پولیس افسران کے ساتھ کافی دیر لمبی چوڑی بات چیت کی ہے، اور یہ تیفی بٹ کی گرفتاری کے حوالے سے بات کی ہے، اور تیفی بٹ کو پاکستان واپس لانے کے حوالے سے بات کی ہے۔ یہ ساری بات چیت ٹیپو ٹرکا والا خاندان نے CCPO لاہور کے ساتھ کی ہے، اور بڑی خوشی کا اظہار کیا ہے۔ ناظرین اب دیکھنا یہ ہے کہ آیا تیفی بٹ جو ہے ان کو پاکستان واپس لایا جا سکتا ہے یا نہیں۔ تو یہاں پر میں آپ کو ناظرین یہ بتاتا چلوں کہ تیفی بٹ جو ہے وہ ایک بہت بڑا کاروباری شخص ہے، کوئی عام بندہ نہیں ہے، دشمن داری اپنی جگہ ہے لیکن کاروباری بندہ بہت بڑا ہے۔ تو دبئی کا ایک قانون ہے کہ دبئی کے اندر جو پاکستانی 10-15-20 کروڑ روپے دبئی کے اندر انویسٹمنٹ کرے جو بندہ، جو شخص، تو اس کو دبئی والے گولڈن ویزا دے دیتے ہیں، یعنی شہریت دے دیتے ہیں۔ اس شخص کو دبئی والوں کی طرف سے شہریت دے دی جاتی ہے کہ یہ بھی ہمارا اپنا شہری ہے، تو اس شخص کو بھی وہی حقوق حاصل ہوتے ہیں جو ان کے اپنے شہری کو حاصل ہوتے ہیں۔ تو اس طرح کر کے پوری دنیا کے مختلف کاروباری لوگوں نے دبئی کے اندر انویسٹمنٹ کر کے دبئی کی شہریت حاصل کر لی ہے، کر چکے ہیں،
اور اس طرح کرتے بھی ہیں لوگ، ظاہر ہے بزنس جو کرتے ہیں۔ اب ٹیفی بٹ جو ہے بہت بڑا کاروباری شخص، ٹیفی بٹ نے کہا یہ جاتا ہے کہ کم از کم 1 ارب روپے کی دبئی کے اندر انویسٹمنٹ کر رکھی ہے، اور اس بنیاد پر ٹیفی بٹ کو بھی گولڈن ویزا ملا ہوا ہے، اور اس کے بیٹوں کو بھی اور اس کے خاندان کے دوسرے افراد کو بھی دبئی کا گولڈن ویزا ملا ہوا ہے، اور اس لحاظ سے وہ دبئی کے مقامی شہریوں کی طرح شمار ہوتے ہیں، یعنی دبئی کے لیے، وہاں کے لیے وہ ایک مقامی شہری کی حیثیت رکھتے ہیں، کوئی غیر ملکی نہیں ہے۔ وہ جیسے لوگ یہاں سے ٹیکسی چلانے جاتے ہیں، یا کوئی ٹیچر ہو گئے، اکاؤنٹنٹ ہو گئے، یا جیسے کوئی بھی ہو گیا، یعنی تو ان کی حیثیت الگ ہوتی ہے، اور جو لوگ گولڈن ویزا لے لیتے ہیں ان کی حیثیت اسپیشل بن جاتی ہے۔ لہٰذا ٹیفی بٹ بھی دبئی کے ایک شہری اب تک جو ہیں وہ دبئی کے شہری ہیں، کیونکہ انہوں نے کافی ہیوج انویسٹمنٹ دبئی میں کر رکھی ہے۔ ناظرین، اب جو ہے میں آپ سے یہ شیئر کرتا ہوں کہ آیا ٹیفی بٹ کو پاکستان واپس لایا جا سکے گا یا نہیں، کیونکہ وہ تو دبئی کے شہری کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ایک عام بندہ، عام شہری اگر دبئی کے اندر کوئی غلط کام کرتا ہے یا کوئی بھی مجرمانہ سرگرمی میں حصہ لیتا ہے تو اس کو پاکستان واپس لانا قدرے آسان کام ہے، لیکن ایسا شہری جو دبئی کی نیشنلٹی رکھتا ہے اس کو واپس لانا بہت مشکل کام ہے۔ تو اب ہوگا کیا؟ کہا یہ جا رہا ہے کہ ٹیفی بٹ کو پاکستان واپس لایا جائے گا، اور آ کر جو ہے CCTV کے ذریعے جو ہے وہ جعلی پولیس مقابلے کے اندر مار دیا جائے گا، لیکن میں کہتا ہوں کہ اتنا آسان نہیں ہے۔ وہ اس لیے کہ اب دبئی کے اندر ٹیفی بٹ کو دبئی کی عدالت میں پیش کر دیا گیا ہے۔ اب ہوگا کیا؟ ہوگا یہ کہ ٹیفی، یہ جو پاکستان میں ٹرکم والا خاندان ہے اور لاہور پولیس ہے، ان کی طرف سے دبئی کی عدالت میں، ٹیپو ٹرکم والا خاندان کی طرف سے دبئی کی عدالت میں فائل جو ہے پیش کی جائے گی، مقدمہ درج کروایا جائے گا، پھر لاہور پولیس ہے ان کی جانب سے مقدمہ ٹیفی بٹ کے خلاف درج کروایا جائے گا، پھر ٹیفی بٹ کی اپنی ایک قانونی ٹیم ہوگی دبئی کے اندر، وکلاء ہوں گے، خاندان ہے ظاہر ہے، تو وہ اس حوالے سے عدالت میں کیا کہتے ہیں، اور ٹیپو ٹرکم والا خاندان اور لاہور پولیس کیا کہتی ہے۔ دبئی کے اندر ایک قانونی جنگ چھڑ چکی ہے۔ اب کون کتنا دبئی کی عدالت کو کنونس کر سکتا ہے، تو وہی مقدمے کو جیتے گا، یعنی وہ جیت جائے گا۔ اگر ٹیفی بٹ خاندان نے ایسے دلائل پیش کی عدالت میں کہ جن سے بچت ہو سکتی ہے تو وہ بچ جائیں گے، اگر ٹیپو ٹرکم والا خاندان نے ٹھوس ثبوت دیے، شواہد دیے، تو وہ جیت جائیں گے۔ تو معاملہ اتنا آسان نہیں ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ٹیفی بٹ پاکستان واپس آ جائے گا اور معاملات حل ہو جائیں گے، مجھے یہ آسان نہیں لگتا، کافی مشکل کام ہے۔ ناظرین، اب میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ٹیفی بٹ کی گرفتاری کے بعد جو ان کا کزن ہے گوگی بٹ، وہ بھی اب جو ہے انڈر گراؤنڈ ہو گیا ہے اور وہ نظر نہیں آ رہا، اب وہ روپوش ہو گیا ہے اور وہ چھپ گیا ہے، اور اس نے بھی اپنی نقل و حرکت محدود کر دی ہے۔ اب وہ میڈیا پر یا ادھر ادھر دکھائی نہیں دے رہا۔ پہلے وہ ابھی پچھلے کئی 3-4 ہفتوں سے مسلسل میڈیا پر آتا رہا ہے، اور کئی یوٹیوبر کو اس نے انٹرویوز بھی دیے ہیں، مگر اب وہ
بالکل ایک دم سے منظر سے غائب ہو گیا ہے اور وہ چھپ گیا ہے، اس کی کوئی انفارمیشن کوئی معلومات نہیں مل رہی۔ تو ناظرین کہا یہ جا رہا ہے کہ اب 8 اکتوبر آنے والی ہے، آج 5 ہے تو 6 7 8، اب 8 اکتوبر کو تیفی بٹ کی ضمانت، وہ گوگی بٹ کی ضمانت جو ہے ختم ہو رہی ہے۔ تو اب وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ اگر 8 اکتوبر کو ضمانت تو ختم ہو رہی ہے، 8 اکتوبر کو ضمانت ختم ہو رہی ہے، تو 8 اکتوبر کو اگر ان کو گرفتار کر لیا گیا تو وہ کہاں کھڑے ہوں گے؟ تیفی بٹ بھی گرفتار، گوگی بٹ بھی گرفتار، تو معاملات کس طرف جائیں گے؟ تو کہا یہ جا رہا ہے ناظرین کہ وہ کیا پتہ 8 اکتوبر کو اپنے وکلاء کی مشاورت سے عدالت میں پیش ہی نہ ہو، یا تاریخ لے لی جائے یا پھر پیش ہی نہ ہو۔ یعنی وہ اب اپنی قانونی ٹیم سے اپنے وکلاء سے مشورے کر رہے ہوں گے، لیکن جب سے تیفی بٹ گرفتار ہوئے ہیں تو گوگی بٹ جو ہیں وہ فوراً سے روپوش ہو گئے ہیں اور منظر سے ہٹ گئے ہیں۔ ناظرین میرا ویلاگ دیکھنے کا شکریہ۔ میں نے آپ کو اس ویلاگ کے اندر تمام حقائق آپ کے سامنے رکھے ہیں کہ تیفی بٹ کیسے اسلام آباد سے لندن روانہ ہوا، پھر ان کے وارنٹ گرفتاری جو ہیں وہ کینسل کروائے گئے، پھر وہ دبئی میں آئے، دبئی میں پھر وہ کیسے روپوشی کی زندگی گزار رہے تھے، پھر دبئی کے اندر وہ اپنا علاج بھی انہوں نے کروایا اور سب کچھ، اور پھر کس طرح جو ہے یوگنڈا کے اشتہاریوں نے ان کی مخبری کی اور خالد بریہ صاحب کو ان کی انفارمیشن دی، اور خالد بریہ صاحب ان کو گرفتار کرنے دبئی گئے، اور پھر اب جو ہے ان کو گرفتار کر لیا اور ان کو پاکستان واپس لانے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ ناظرین یہ سارے حقائق میں نے آپ کے سامنے رکھے۔ باقی جو یہ یوٹیوبر معلومات دے رہے ہیں کہ تیفی بٹ جو ہے وہ اپنا لندن میں رہ رہے تھے، آسٹریلیا میں تھے، اور وہ اپنا ویزا رینیول کروانے کے لیے دبئی میں آئے اور وہ گرفتار ہو گئے، یہ ان میں کوئی صداقت نہیں ہے۔ ناظرین میری مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آپ کو حقائق پر مبنی معلومات مسلسل ملتی رہیں۔ ناظرین میرے ویلاگ کو اور میرے چینل کو دیکھنے کا شکریہ، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔